السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 350، سورہ التوبہ، آیت 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بات یہی ہے کہ مشرک لوگ ناپاک ہیں، پس وہ اپنے اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، اور اگر تم کسی قسم کے فقر سے ڈرتے ہو تو اللہ تعالیٰ جلد ہی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر اس نے چاہا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، انما بلا شبہ، المشرکون مشرکین، نجسن ناپاک ہیں، فلا یقربوا لہذا نہ وہ قریب جائیں، المسجد الحرام مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا اپنے اس سال کے، وَإِنْ اور اگر خفتم تم خوف کرتے ہو، عیلتن مفلسی کا، فسوف تو ان قریب، یغنیکم غنی کر دے گا تم کو، اللہ تعالی، من فضلہ اپنے فضل سے، ان اگر شاء اس نے چاہا، ان اللہ یقیناً اللہ تعالی، علیم خوب جاننے والا، حکیم بڑا حکمت والا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات، اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں بتایا کہ مشرک پلید ہیں، ناپاک ہیں۔ مشرک وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین جو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں، وہ خود کسی کی اولاد نہیں، اور اس کے برابر ہمسر کوئی نہیں۔ مشرک اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں دوسروں کو شامل کرنے والا، شریک کرنے والا۔ فرمایا کہ مشرک ناپاک ہیں، پلید ہیں، اور یہ اتنے ناپاک ہیں کہ یہ اس سال کے بعد آئندہ مسجد حرام مطلب حرم کے قریب تک نہ آئیں۔ حرم میں گھسنا ان لوگوں کا منع ہے۔ تو یہ مشرک اپنے عقائد اور اپنے اخلاق اور اپنے اعمال کے لحاظ سے پلید ہیں اور گندے ہیں۔ مطلب کہ ان کی یہ نجاست، ان کی یہ پلیدگی مانوی نجاست ہے، مطلب یہ کہ بدن ناپاک نہیں، ان کا عقیدہ، ان کے اعمال نامراد ہیں، اور ان کے عقائد، ان کے اعمال پلید ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے اور اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے۔ یہاں پلید سے، نجس سے مراد
جسم کا بدن کا ناپاک ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ مشرکوں کے عقیدوں اور اعمال کا ناپاک ہونا مراد ہے۔ اگر مشرک کو کوئی مومن چھو لے یا مشرک کسی مومن کو چھو لے، مومن نشٹ نہیں ہوتا، پلید نہیں ہوتا۔ مشرک کا ہاتھ لگنے سے یا مشرک کو ہاتھ لگانے سے یا مشرک کا کسی چیز کو چھو لینے سے وہ چیز پلید نہیں ہوتی، اس لیے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اور قرآن مجید نے ہمیں یہ بتلایا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے، اور اہل کتاب بغیر کسی شک کے کافر بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں۔ تو جب نکاح ہوگا، خاوند اپنی بیوی کو چھوئے گا، ہاتھ لگائے گا، پیار محبت بوس و کنار ہوگا، ہم بستری ہوگی، تو جسمانی طور پر پلید ہونا مراد نہیں، بلکہ کافروں مشرکوں کے عقائد اور اعمال کا پلید ہونا مراد ہے۔ اسی طرح کافروں مشرکوں کو لونڈیاں اور غلام بنایا گیا، لونڈی سے مالک خدمت لیتا، مالک اپنی لونڈی سے ہمبستری کرتا، گھر کے برتن صاف کرواتا اور اس طرح کے دیگر کام۔ اور خود پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری میں 3571 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرکہ عورت کے مشکیزوں سے پانی بھی لیا، اور پیارے نبی نے اور آپ کے صحابہ نے وہ پیا اور اپنے لیے استعمال کیا۔ اگر مشرک جسمانی طور پر پلید مراد ہوتا تو پھر وہ مشکیزہ بھی پلید ہوتا اور وہ پانی بھی پلید ہو جاتا، تو ایسا نہیں ہے۔ تو مشرک کو ہاتھ لگانے سے یا اس کے ہاتھ لگانے سے یا اس کا کسی چیز کو چھو لینے سے وہ چیز پلید نہیں ہوتی۔ مشرک اپنے عقائد میں اور اپنے اعمال میں اتنا پلید ہے کہ انہیں مسجد حرام کے پاس حرم کی حدود کے اندر داخل ہونا منع کر دیا گیا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ جسمانی طور پر بھی بہت سے مشرک وہ صفائی اور ستھرائی کا اہتمام نہیں کرتے، دیکھا جائے تو نہ وہ استنجا کرتے ہیں، نہ وہ بغل کے بال، نہ زیر ناف بال صاف کرتے ہیں، اور نہ جنابت پر، نہ حیض کے اختتام پر اور نہ نفاس کے اختتام پر وہ باقاعدہ غسل کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کافروں اور مشرکوں کا خنزیر کھانا، کتے کھانا، بلیاں کھانا، چوہے کھانا، بچھو کھانا، کاکروچ کھانا اور اس طرح کی دیگر گندی چیزیں، سگریٹ کا، شراب کا اور دیگر چیزوں کا استعمال کرنا۔ تو مشرک جتنا بھی صاف ستھرا ہو جائے، چونکہ اس کا عقیدہ پلید ہے اور چونکہ اس کا عمل پلید ہے، اس لیے منع کر دیا گیا کہ مشرک حرم کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور اب یہ مشرک لوگ پلید کھانے والے اور پلید عقائد رکھنے والے بھلے جتنی اعلیٰ قسم کی پرفیوم استعمال کر لیں، پھر بھی ان کے جسم سے بھی بدبو اور گندی سمیل ضرور آتی ہے، اور یہ عقائد کے لحاظ سے اور اپنے اعمال کے لحاظ سے اتنے پلید ہیں کہ ان کا حرم کی حدود میں داخل ہونا وہ منع کر دیا گیا۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 ہجری میں یہ اعلان کروایا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک کافر ہرگز حج نہیں کرے گا اور ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں ہوگا۔ تو حرم کی پوری حدود میں، حرم مکہ میں ان کافروں اور ان مشرکوں کا داخلہ ممنوع قرار پایا، اور یہ صرف مسجد حرام کی حدود کے تعلق سے ہے، اور یہ حدود حرم مکی کے حوالے سے یہ حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، ورنہ دنیا بھر میں کہیں کسی اور مسجد میں کافر داخل ہو سکتا ہے، مشرک داخل ہو سکتا ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ اور مسجد حرام سے مراد پوری حرم مکی کی حدود مراد ہے، اور مسجد حرام کے علاوہ دوسری مساجد میں غیر مسلم داخل ہو سکتے ہیں۔
جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر ثمامہ بن اسال کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستون سے باندھ دیا گیا، اور فرمایا اللہ رب العالمین نے اگر تم کسی قسم کے فقر و فاقے سے ڈرتے ہو کہ مشرک لوگ نہیں آئیں گے تو خرید و فروخت نہیں ہوگی، تجارت نہیں ہوگی، مکہ کے رہنے والے لوگ، ارد گرد سے تاجر آنے والے لوگ، وہاں تجارت مندہ پڑ جائے گی، تجارت کو گھاٹا ہوگا، نقصان ہوگا، تو فرمایا یہ چنتا بھی نہ کرو، یہ فکر بھی نہ کرو، یہ ٹینشن اور پریشانی بھی نہ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اور اللہ نے ایسا غنی کیا کہ دنیا بھر کی سوغات دنیا بھر میں موجود نہیں ہوتی، مگر وہ حرم پاک کے اندر ضرور موجود ہوتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔